سورہ منافقون مجھے یاد آ گیا، روز جمعہ پڑھا جاتا ہے، اس میں منافقوں کی کئی پہچان اللہ نے بتائی ہے۔ ان میں سے ایک پہچان یہ بتائی کہ منافق وہ ہے جو سبیل پہ خرچ ہونے سے روکتا ہے۔ جاؤ جاؤ تلاش کرو، قرآن مسجد میں بیٹھے ہو، قرآن یہی رکھا ہوا ہے، سبیل پہ خرچ کرنے سے روکے۔ جب امام سے پوچھا گیا مولا سبیل کیا ہے، کہ ہم 14 لاکھ کی سبیل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، على سیدنا ونبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومناقبہم واتشہم۔ اما بعد فقد قال محمد ابن عبداللہ علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قوموا ایہا الحزار اجلالا للحسین، صلوات بھیجو۔ سامعین مکرم، حاضرین محفل، سلام علیکم۔ چند معروضات شعبان المعظم اور امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ اس سے پہلے کہ میں معروضات پیش کروں، التماس ہے کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اور قریب تشریف لے آئیں، یہ درمیان میں تار ہے، سرحد نہیں ہے، اور آگے آ جائیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ اب شروع کیا جائے، ہاں، لہذا شعر تو ہمیشہ آتے ہی رہیں گے الحمدللہ، شعروں کے ہاں گفتگو شروع کرتا ہوں نصیر بھائی یہاں سے، قبلہ و کعبہ، کہ جس شب کی صبح حسین کی آمد ہونی تھی، یعنی سورہ فجر کا مقدر لکھا جانا تھا۔ بولیے گا میرے ساتھ، اس لیے کہ جشن ہے، اور جشن جب تک چہرے پہ نظر نہ آئے۔ میں نے نصیر بھائی کتاب کے اندر ابھی آنے سے 10 منٹ پہلے یا 20 منٹ پہلے کتاب کے اندر تمہارا گھر میں داخلہ ہوا ہے، اس سے 5 منٹ پہلے کتاب میں یہی دیکھ رہا تھا کہ علامہ حسین یقینی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ 3 شعبان کو ساری کائنات خوش تھی، صرف شیطان تھا جو منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ صرف شیطان تھا جو چہرہ اتارے ہوئے بیٹھا تھا، اور اس کی وجہ بھی اگر آپ نے ساتھ دیا تو بتا دوں گا کہ 3 شعبان کو شیطان اداس کیوں تھا۔ 1400 سال بعد بھی اگر کوئی 3 شعبان کو اداس نظر آئے، سمجھ لیجئے گا شارکہم فی الاموال والاولاد کا مصداق ہے۔ شارکہم
فی الاموال والاولاد کا مصداق ہے، کیونکہ خدا نے کہا تھا مال میں بھی شریک ہو جا، اولاد میں بھی شریک ہو جا۔ تو 3 شعبان کو شیطان اداس تھا۔ گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں، ایک صلوات عنایت فرما دے محمد و آل محمد پہ۔ چونکہ جشن فاتح کربلا ہے، امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات پہ گفتگو کرنا ہے، سنیے گا اور جونپور تک یہ پیغام پہنچائیے گا حضور، ہے نا۔ پوری رات محمد عربی ایک صحابی سے کہتے رہے کل حسین آنے والا ہے۔ آپ وہاں تک پہنچے خدا کے لیے، پوری رات ایک صحابی سے محمد کہتے رہے کل حسین آنے والا ہے، یعنی 3 شعبان کی شب نے محمد نے بتایا ہے کہ دیکھو حسین کے سلسلے سے اگر لوگوں کو بتانا پڑے تو بتاؤ کہ جشن حسین ہے۔ یہ سیرت محمدی ہے۔ ابھی آئے نہیں، کہہ رہے کل حسین آنے والا ہے۔ اب یہ ہوا کہ پوری رات مجمع اکٹھا ہو گیا، در بطول کا ہے، صحابہ کھڑے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ حسین آنے والا ہے، یعنی حسین کا انتظار صحابہ کی سنت ہے۔ کاش توجہ کیا ہوتا، تھوڑا سا بولے میرے ساتھ۔ جب سارے صحابی آ گئے، پھر محمد کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ چکے، صبح کی نماز کے بعد پھر در بطول پہ آ گئے۔ ادھر بطول کے گھر سے نور ساطع ہوا اور آسمانوں کو خیرہ کر گیا۔ اتنے میں محمد کھڑے ہوئے کہ قوموا ایھا الحضار اجلالا للحسین، سارے کے سارے کھڑے ہو جاؤ، میرا حسین آ گیا ہے۔ سنیے گا، یہاں سے تو میں نے گفتگو شروع کی ہے کہ سارے کے سارے، بھائی لفظ کیا ہے، 2 عالم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں امر کا صیغہ اومو، جب محمد کہہ دے کھڑے ہو جاؤ تو اب بیٹھنا حرام ہے۔ یعنی محمد عربی نے زمانے کو بتایا کہ حسین آئے تو بیٹھے نہ رہنا، جب زمانے کا نبی کھڑا ہو گیا تو ہماری حیثیت اور اوقات کیا؟ قوموا ایھا الحضار اجلالا للحسین، جتنے حاضرین ہیں کھڑے ہو جائیں، میرا حسین آ گیا ہے اس کے احترام میں۔ یہ حسین بھی عجب طلسم کبریائی ہے۔ بھائی خاموشی کے ساتھ نہ سنیے گا، حسین بھی عجب طلسم کبریائی ہے کہ کبھی نانا کو بیٹھنے نہیں دیتا اور کبھی کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ کاش توجہ کیا ہوتا۔ یہ حسین میں عجب طلسم کبریائی ہے، کبھی نانا کو بیٹھنے نہیں دیتا اور کبھی بیٹھ جائے تو اٹھنے نہیں دیتا۔ جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، کبھی بیٹھے ہوئے نانا کو اٹھا دیتا اور وہ اپنی مرضی سے اٹھ رہے ہیں، اٹھ جاؤ سارے کے سارے، حسین کی عزت میں، حسین کے احترام میں۔ کاش توجہ کیا ہوتا۔ اور کبھی نانا کی پشت پہ بیٹھ جائے تو پھر اٹھنے نہیں دیتا ہے۔ یہ حسین میں طلسم کبریائی ہے۔ کیا ہے میرا حسین؟ لفظ پیش کر رہا ہوں، اسے شیخ جعفر نے لکھا، نزلہ، جب حسین علیہ السلام آئے نا، نزلہ جبرائیل فی الف قبیل۔ لفظوں کو ملائے تو ضروری تھوڑی ہے کہ شعر میں ہی شعر کا حسن ہو۔ نزل جبرائیل فی الف قبیل من الملائکۃ الی 40 یوما۔ جیسے ہی حسین اس کائنات میں آئے، جبرائیل نازل ہوا 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ۔
نہیں، تھوڑی وضاحت ضروری ہے. 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ جا کے دیکھیے کتاب، ایک قبیل میں 10 لاکھ فرشتے ہوتے ہیں. ہاں تھوڑا سا اور بول لیجئے گا، اس لیے کہ یہاں اہل بیت کے جشن میں بولیں گے تو جب قبر میں گونگے ہو جائیں گے تو اہل بیت آپ کے لیے بولیں گے. یا حسین، لبیک یا حسین. دیکھیے ان وباؤں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو مذہب شیعہ سے بھی یہ آواز اٹھنے لگی ہے کہ محفلوں میں پیسہ خرچ کرنا ویسٹ آف منی ہے. تو میں ایسے لوگوں کو کوئی علمی جواب نہیں دوں گا. اگر یہ بربادی ہے تو کان کھول کے سن لو، جب تک لفظ شیعہ باقی ہے ہم یہ بربادی کرتے رہیں گے. ہاں بالکل، اس لیے کہ ہم کبھی ڈر کے خطابت نہیں کرتے. میری روٹی آپ کے جیب میں ہو تو میں آپ کا چہرہ دیکھوں گا، لیکن میں اس کا دیا کھاتا ہوں جو نجف میں لیتا ہے، سہارا سے لیتا ہے. یہ لفظ اور کریں اس لیے کہ نصیر بھائی خدا کی قسم یہ وبا ہماری قوم میں داخل ہو گئی کہ یہ محفل ویسٹ آف منی ہے، پیسے کی بربادی ہے. ہر بار یہ جملہ پڑھتا ہوں، کچھ لوگ ہماری قوم کے زیادہ پڑھے لکھے ابو جہل، زیادہ پڑھے لکھے ابو جہل کہتے ہیں یہ بتائیے محفل کا آؤٹ پٹ کیا ہے. جناب محفل کے آؤٹ پٹ کے بارے میں وہ سوال کرتا ہے جس کے خاندان کا ان پٹ خراب ہو. بولیے گا میرے ساتھ؟ ہاں، اس لیے کہ یہ سارے چہرے محفلیں تو ہوتی رہیں گی، مجلسیں بند نہیں ہوں گی، حسین کا ذکر ہوتا رہے گا، سبیلیں جاری رہیں گی، لنگروں پہ کھانا کھلایا جائے گا. اب اگر کوئی یزید کے پیٹ میں درد ہو تو ہوا کرے، فرق نہیں پڑتا ہے ہمیں، ہم تمہیں منانے بھی نہیں جائیں گے. اس لیے کہ حسین مقناطیس ہے، لوہے کو کھینچتا ہے کوڑے کو نہیں. بہت دنوں سے سنتا چلا آ رہا ہوں. آؤٹ پٹ کیا ہے، ان پٹ کیا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ حسین کے معاملے میں حساب مانتے ہو؟ اگر حسین نے اپنے علی اصغر کا حساب مانگ لیا، حیثیت نہیں ہے کہ تم ادا کر سکو. بال بال بکا ہوا ہے تمہارا. ابھی بتاؤں گا کہ خریدا کس نے اسے. ایک قبیل میں 10 لاکھ فرشتے. کتنے قبیل آئے؟ 1000. دیکھیے گا مولانا رضوان صاحب آئے ہیں اور اتفاق سے یہ رضوان ہیں. سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد. ایک قبیل میں بیٹا بھائی 10 لاکھ فرشتے. کتنے قبیل لے کے آئے؟ 1000. کتنے دن تک؟ الا 40 یومن، 40 دن. 40 دن تک 1000 قبیل لاتے رہے. ایک قبیل میں 10 لاکھ فرشتے، یعنی ایک دن میں جبرائیل حسین کے دروازے پہ 1 ارب فرشتے لے کے آئے. خدا کے لیے بولیے گا، 1 ارب فرشتے لے کے آئے اور 40 دن میں 40 ارب. یہ بھی تو اتفاق ہے کہ غریبوں کے سامنے عرب کی باتیں ہو رہی ہیں.
خدا کی قسم غور تو کرے، 1 ارب فرشتے ایک دن میں 40 دن لاتے رہے. ذرا خوش ہو کے بولیے، 40 ارب فرشتے آئے. تو پھر مجھے جملہ مکمل کر لینے دیجئے کہ یہاں پہ میری آنکھ پھٹی کہ جو فرشتہ پہلی بار آیا اس کا دوبارہ نمبر 40 دن تک لگا ہی نہیں، کیونکہ حسین کا کمال یہ ہے کہ جسے ایک بار نوکری دے دی اس کا نمبر دوبارہ نہیں آیا. تم کتنے سرخاب کے پر والے ہو. سوچے آپ، جسے ایک بار نوکری دی، جسے ایک بار نوکری دی اس کا دوبارہ نمبر نہیں لگے گا قیامت تک. اور تم ہر 3 شعبان کو، کبھی 15 شعبان، کبھی 4 شعبان، کبھی 1 شعبان، کبھی 5 شعبان، کبھی 7 شعبان، کبھی 11 شعبان، کبھی 13 رجب نوکری کر رہے ہو. اس کا مطلب مجھے کسی کتاب میں تو نہیں ملا مولا حسین تیرا قانون ہے، ایک بار نوکری دیتا ہے. ہم غریبوں کو بار بار کیوں دیا؟ عجب نہیں کربلا سے آواز آئے بھول گئے تم میرے ماں کی دعا ہو. سنتے رہیں گے جلدی جلدی، بڑی قیمتی باتیں آپ کی خدمت میں. الی 40 یومن، 40 ارب فرشتے. تو اگر کوئی محفل میں نہیں آ رہا ہے نہ آئے، محفلیں تھوڑی بند ہوں گی. بھئی یاد رکھو حسین کے مخلص ہر دور میں کم رہے ہیں. بھئی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں کہ وہ لائق سلام ہے. ہر دور میں کم رہے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے غیبت کا دور قریب آتا جائے گا چھلیاں بڑھتی جائیں گی اور اتنی بڑھ جائیں گی کہ آخری امام کو نہ جوکر کی ضرورت ہے نہ جوکر کی ضرورت ہے. دونوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں، دونوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں. منقبت کو منقبت رہنے دیجئے، گانا نہ بنائیے. اسٹیج پہ جو افراد بیٹھے ہوئے وہ بھی ساتھ دیں گے. منقبت کو منقبت رہنے دیجئے، گانا نہ بنائیے. نہیں سارا مجمع متوجہ ہو تو پھر فقرہ کہوں. منقبت کو منقبت رہنے دیجئے. منقبت کو بھئی دلیل دوں گا نصیر بھائی، خدا کی قسم قیامت کی دلیل ہے. منقبت کو منقبت رہنے دیجئے، گانا نہ بنائیے. کیونکہ مسلم نے کوفہ میں فرمایا تھا حل یستوی الخمر والسلسبیل وسامع الاغانی من الغوانی والمناجی لہو جبرائیل. جناب مسلم کہتے ہیں یہ بتا امام حسین کا تعارف اور یزید کا تعارف کروا رہے ہیں، دونوں کو پہچانوا رہے ہیں. جناب مسلم کہتے ہیں یہ بتا میرا حسین سلسبیل ہے، تیرا یزید شراب ہے. اس کا بعد کا جملہ ہی تو قیامت کا ہے. میں نے کہا منقبت کو منقبت رہنے دو، گانا نہ بناؤ. مسلم کہہ رہے ہیں اب اس سے بڑی دلیل کیا دوں گا؟ حسین کے بھروسے کی جگہ ہے، سفیر ہے. کہہ رہا حل یستوی الخمر والسلسبیل. ہاں کتاب کا نام ہے روضۃ المسلمین، صفحہ نمبر 159، سطر نمبر 2 اور 3. وہاں پہ جناب مسلم کا یہ جملہ مل جائے گا. اور پہلی جلد میں ہے، اس کی 5 جلدیں ہیں ٹوٹل روضۃ المسلمین کی. اس میں پہلی جلد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسلم نے فرمایا حل یستوی الخمر والسلسبیل، شراب اور سلسبیل برابر نہیں ہو سکتے. شراب یزید کو کہا، سلسبیل حسین کو کہا.
اب اپنی باہیں کھول دینا. آگے کہتے وَالسَّامِعُ الْأَغَانِي مِنَ الْغَوَانِي وَالْمُنَاجِي لَهُ جِبْرَائِیل. کیا وہ دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ کہاں یزید گانے والیوں کا گانا سن کے سوئے. وَالسَّامِعُ الْأَغَانِي مِنَ الْغَوَانِي. کہاں گانے والیوں کا گانا سن کے سونے والا یزید اور کہاں جبرائیل کی لوری سن کے سونے والا حسین. دونوں برابر ہو سکتے ہیں. نوجوانوں اگر کوئی بہکا رہا ہے تو بہکاوے میں نہ آنا. علی کے نام پہ ناچنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو علی علی تو بند نہیں ہوگا، ناچنا بند ہوگا. حیدر حیدر ہم نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ جس دن تمہارے منہ سے حیدر حیدر چھوٹ گیا سمجھ لینا شجرہ اب کھل کے سامنے آ گیا ہے. لیکن نام علی پہ ناچا نہیں جائے گا، کیونکہ علی کا نام جھومنے پہ مجبور کرتا ہے، ناچنے پہ نہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. علی کے نام سے دل مسرور کیجئے، اور اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو آپ کہیں گے نہیں ہم تو علی کا قصیدہ لگا کے ناچیں گے، تو شوق سے ناچیے، ہم نے کب روکا ہے. لیکن عباس کا ایک جملہ سن لیجئے، 9 لاکھ کے لشکر کو مخاطب کر کے کہا تھا اسکت یبن الرقاصہ، اور ناچنے والیوں کے بیٹے. اسکت یبن الرقاصہ، خاموش ناچنے والیوں کے بیٹے. اے خدا کی قسم کیا جملہ عباس نے کہا ہے، خاموش ناچنے والیوں کے بیٹے. عباس نے بتا دیا ہمارا گھرانہ اور ناچنے والیوں کا گھرانہ اور. جوش عقیدت میں بہنے کی ضرورت نہیں ہے. نام علی پہ تو میں بھی جھومتا ہوں. کعبے کی دیوار جھوم گئی، کعبے کی دیوار جھوم گئی بھائی، تو جھومو ناچو نہیں. تمہارے مذہب میں ناچنا نہیں ہے، اس لیے کہ ناچی کون. سوال یہ بھی تو پیدا ہوگا ناچی کون. تو جنگ احد میں کوئی تھی جس کا نام ہندا تھا. اب اس سے زیادہ بے نیازی سے کیسے پڑھوں. جس کا نام ہندا تھا، ہے نہیں بھائی. کسی زمانے میں نام ہندا تھا، اب تو گالی ہے. آج توجہ کیا ہوتا بھائی، یہ تاریخ سنا رہا ہوں آپ کو. کسی زمانے میں ہندا تھا، اب تو گالی ہے. چلی اونٹ پہ بیٹھ کے اور یہ پڑھتی جا رہی ہے میں ستارے کی بیٹی. اس جملے کا صاحبان علم ہی لطف لے، بقیہ اپنے کان میں انگلیاں ڈال لے. ممکن ہے برداشت نہ ہو. جھومتے ہوئے چلی اونٹ پہ بیٹھ کے اور کہتی ہے میں ستارے کی بیٹی، میں ستارے کی بیٹی. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جب جنگ جمل میں وہ علی سے لڑنے آئی تو وہ بھی اونٹ پہ بیٹھی تھی اور یہی کہہ رہی تھی میں ستارے کی بیٹی. جو پہنچ گئے. ہاں جو چھوٹی امی کہتے ہیں وہ پلیز برا نہ مانیں. ہاں جو چھوٹی امی مانتے ہیں وہ برا نہیں مانیں گے، لیکن یہ یاد رکھے گا کہ ہم رسول کے قول کو مانتے ہیں. جو علی کے مقابلے پہ آ گیا وہ دین سے یوں نکل گیا جیسے کمان سے تیر. اور نصیر آدمی صاحب اس جملے پہ یہ اسٹیج خاموش رہ ہی نہیں سکتا. بھائی تم مجھے بیوی رسول کی بعد رسول ثابت کر کے دکھا دو، کیونکہ میں نے ان کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ ام المومنین حسنین سے پردہ کرتی تھی.
میں تو تمہاری کتابوں سے دھجیاں اڑا دوں. حسنین سے پردے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب تم نے تسلیم کر لیا کہ جو علی کے مقابلے پہ آ گیا. اب وہ نہ رضی اللہ نہ رضی اللہ کی فیکٹری. یاد رکھیے رضی اللہ تو علی بنائیں گے, یہ یاد رکھیے گا, رضی اللہ علی بنائیں گے. ہمیشہ اہل بیت کے نام پہ خرچ کرتے رہے. سورہ منافقون مجھے یاد آ گیا, روز جمعہ پڑھا جاتا ہے, اس میں منافقوں کی کئی پہچان اللہ نے بتائی ہے. ان میں سے ایک پہچان یہ بتائی کہ منافق وہ ہے جو سبیل پہ خرچ ہونے سے روکتا ہے. جاؤ جاؤ تلاش کرو, قرآن مسجد میں بیٹھے ہو, قرآن یہی رکھا ہوا ہے, سبیل پہ خرچ کرنے سے روکے. جب امام سے پوچھا گیا مولا سبیل کیا ہے, کہ ہم 14 لاکھ کی سبیل ہے. اب جو 14 کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے, سمجھ لینا منافق ہے, سمجھ لینا منافق. ہم نے ابھی پیچھے ہی تو حسین کے نام پہ دیا تھا. یہ قوم بھی بڑی تیز ہو گئی ہے, چاہتی ہے کہ انکمنگ میں سلیمان کی حکومت مل جائے. جب ہم مانگنے پہ آتے ہیں تو سلیمان کی حکومت مانگتے ہیں, اور جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو سوچتے ہیں جب سب سے چھوٹا نوٹ ہو, چاہے کسی کوئی بھی کمپنی, کوئی بھی ایسوسیشن, کوئی بھی تنظیم محفل کرائے, لوگ قسمیں کھا کے کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. یار جس کی محفل ہے وہ دیکھ رہا ہے, ہم بھلے نہ دیکھیں. کیونکہ امام حسین کی ایک خاصیت یہ ہے, میں نے خود شیخ جعفر شوشتری کی کتاب میں پڑھا خصائص حسینیہ کے اندر کہ امام حسین کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی حسین کے ذکر میں آتا ہے حسین اسے دیکھتے بھی ہیں اور اس سے باتیں بھی کرتے ہیں. خدا کے لیے پہنچیے گا اس جملے پہ کہ جو بھی حسین کے ذکر میں آتا ہے حسین اسے دیکھتے ہیں. پھر دوہراؤں, شاہد دیکھتے ہیں تو ممکن ہے حضور کہ شاہد رضوی نہ دیکھ پائے, لیکن حسین دل جھانک رہے ہیں. کینہ تو لے کے نہیں آئے, غصہ تو لے کے نہیں آئے, حسد تو لے کے نہیں آئے, جلن تو لے کے نہیں آئے. آپ کہیں گے دلیل, ارے جس کے باپ کی ذوالفقار نسلیں جھانک لیتی ہو, بس سمٹ گئی بات. لعنت دیش کیا جائے گا. ہاں تو سامعین کبھی بھی یہ نہ سوچئے گا کہ اہل بیت کی راہ میں ہمیں کتنا خرچ کرنا. یاد رکھیے انہی ائمہ میں سے ایک امام کی ماں ہے, راہ میں کسی جگہ باپردہ کھڑی ہے, باحجاب کھڑی ہے, کہ ایک شخص نے کہا اپنی قیمت بتاؤ, تو انہوں نے پلٹ کے کہا تو کیا اور تیری اوقات کیا, اگر سلیمان اپنی حکومت لے کے آئے تو میری جوتی نہ خرید پائے. نصیر بھائی ہم تھوڑا سا خرچ کر لیتے ہیں اہل بیت کے حق میں اور راہ میں. شمیم صاحب تو ہمارے کالر کا بٹن بند نہیں ہوتا, کھولے ہوئے چل رہے ہیں. اس بار جشن میں 3 لاکھ روپے خرچ کیے. اچھا اللہ کی قسم, شیروانی کا بٹن کھل گیا, کرتے کا بٹن کھل گیا, 3 لاکھ. اب مثال کے طور پہ جونپور سے آواز آئی 5 لاکھ ہم نے کیا, لکھنؤ سے آواز آئی 10 لاکھ ہم نے کیا, بس تو چلو میری انگلی پکڑ کے ابو طالب کے پاس,
چلو میری انگلی پکڑ کے ابو طالب کے پاس، کیونکہ جس نے مفاتیح لکھی ہے اسی نے یہ جملہ لکھا کہ جب علی اس کائنات میں آئے تو ابو طالب نے 300 بکر، 1000 دمبیاں، 1500 دمبیاں، 1000 بکر، 10,000 رطل روٹیاں ایک دن میں عرب کے بھوکوں کو کھلا دیا، اور ایسا ولیمہ 3 دن کیا۔ آپ اپنے بچوں کا ولیمہ کتنے دن کرتے ہیں؟ ایک دن نہیں، ایک وقت۔ مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، ایک وقت۔ اس میں بھی مزاج پہ کنجوسی اتنی طاری رہتی ہے کہ سگریٹ پیکٹ سے نکال دی جاتی ہے، ماچس کی تیلیاں بکھیر دی جاتی ہیں، لیکن ابو طالب کا اعلان تھا جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ، یہ علی کے نام کی خیرات ہے، ہاتھ باندھ کے نہ دی جائے گی۔ آج توجہ کیا ہوتا۔ 300 اونٹ جو کم سے کم تاریخ میں ہے وہ بتا رہا ہوں، ورنہ میں نے جو پڑھا ہے 500 اونٹ۔ اب 300 اونٹ کی قیمت کیا؟ آؤ یہ بھی باطل کے خیمے سے طے کرتا ہوں، باطل کے خیمے سے 300 اونٹ۔ شیخ عباس قمی منتہی الاعمال میں لکھتے ہیں کہ جس اونٹنی پہ بیٹھ کے وہ علی سے لڑنے گئی تھی، دیکھیے میں تھی نہیں کہوں گا، معافی، تھی، وہ 200 دینار کا، 1 دینار 10 گرام سونے کا، 10 گرام کی قیمت آج صبح میں 57,888 روپے تھی۔ 7,888 میں نے مائنس کر دیا، 50,000 پکڑو تو 50,000 1 دینار کی قیمت، تو 200 دینار کتنے بنے؟ 1 کروڑ، جس پہ وہ علی سے بیٹھ کے لڑنے آئی، اس اونٹ کی قیمت تھی شاید 1 کروڑ۔ ابو طالب نے کتنے ذبح کیے؟ 300، تو اس کے 1 اونٹ کی قیمت 1 کروڑ، تو ابو طالب کے 300 اونٹ کی قیمت کیا ہو گئی؟ 10 لاکھ خرچ کر کے بٹن نہ بند کرنے والوں، علی کی راہ میں خرچ کیسے کیا جاتا ہے ابو طالب سے سیکھو۔ اور اعظم گڑھ سے لے کے بلیا تک ہر جگہ یہ جملہ پڑا کہ ایسے خرچیلے باپ کو کائنات نے غریب لکھ دیا، تو اگر ابو طالب غریب ہے تو میں دعا مانگتا ہوں اللہ میری قوم کے ہر بندے کو ایسا غریب ایسا غریب بنا دے۔ آ جاؤ جلدی آ جاؤ، ایک صلوات اور بھیج دیں، بس سمٹنے پہ بات آ گئی ہے۔ پڑھنے میں لطف اس لیے آ رہا ہے، 2-4 جملے بھی سن لیجئے، پڑھنے میں لطف نصیر بھائی اس لیے آ رہا ہے کہ حسین کا غلام ہے، نام حسن امام ہے۔ ہاں میں مزاج کی خطابت کرتا ہوں، حسین کا غلام ہے، نام حسن امام ہے، نصرت کر کر کے ناصر بنا۔ خدا کے لیے بولیے گا، یہ مدح خانی کیا ہے؟ تمہارے 8ویں مولا سے پوچھا گیا، ایک شاعر نے پوچھا مولا ہماری بھی کوئی عظمت ہے؟ مولا نے کہا تم ہماری دادی کے مددگار ہو۔ یہ تمغہ دیا ہے، تو میں نے کہا نصرت کر کر کے ناصر بنا، پھر نظامت کر کر کے تکرار کی بنیاد پہ نصیر بن گیا۔ بھائی خدا کے لیے غور کیجئے گا، جب دل میں ناصر بن کے نصیر کا تمغہ پیشانی پہ ہو، بھائی خدا کے لیے چاہے مجھے اس لمحے پوری توجہ چاہیے، تو پھر اسے مشہد کی فضا چاہیے۔ جب وہ مشہد کی فضا میں پہنچے گا تو اس کا دل بے تاب ہوگا۔
خدا کے لیے ادھر دیکھیے اور پھر بولیے گا. جب مشہد کی فضا میں پہنچے گا مشہد میں سر اوپر کیجیے کیونکہ یہ جشن ہے, یہاں سر نہیں جھکایا جائے گا. علم اٹھانے والے سر نہیں جھکاتے ہیں. مشہد کی فضا ہو, پھر دل بےتاب ہو, پھر دل بےتاب ہو, پھر مشہد کی فضا میں جب دل بےتاب ہو تو ولایت کا ساغر ہو. خدا کے لیے ولایت کا ساغر ہو, پھر زبان پہ جو شعر آئے وہ شمیم بن کے رضوان تک پہنچے. خدا کے لیے توجہ چاہیے مجھے, رضوان تک پہنچے اور پھر رضوان کے دل میں ہلچل مچا کے عامر بنا دے. ہماری فہرست میں ایک مشہد, ایک شمیم, ایک بیتاب, ساغر, اختر, نصیر, حسن امام صاحب قبلہ, رضوان صاحب قبلہ, یہاں تک تو بات پہنچ گئی نا. اب جب رضوان کے دل میں ہلچل ہوگی تو جو منہ سے نکلے گا وہ اختر بنے گا. موجود نہیں ہے نا, پھر اختر, کیونکہ اختر ہر ستارے کو نہیں کہتے, جس کے ساتھ تقدیر جڑ جائے. نہیں نصیر بھائی یہ مجمع کیوں چپ رہا؟ اختر ہر ستارے کو نہیں کہتے, جس کے ساتھ تقدیر جڑ جائے. لو جملے پہ جملہ اور حملے پہ حملہ, جس کے ساتھ زمین پہ تقدیر جڑے, آسمان پہ شبیر جڑے. پھر جب اختر بن کے چمکے تو پھر چاہیے کہ فخری فخر کرے. اور جب یہ ساری چیزیں شاہد کی زبان سے ادا ہو جائے پھر کوئی بتائے وہ کیسے نہ معروف ہو جائے. ہاں یہ جو لفظ عامر استعمال کیا تھا نا, عامر کے اوریجنل معنی لغت میں ہے آباد کرنے والا خیر کے ساتھ. آباد کرنے والا خیر کے ساتھ. اور خیر کسے کہا گیا پتہ ہے؟ جناب مسلم کا خطبہ دیکھنا روضۃ المظلومین میں جناب مسلم فرماتے امام حسین کے لیے قاسم کل خیر, ہر خیر کا بانٹنے والا حسین. بس سمٹ گئی آخری فقرہ, اور یہی تحفہ ہے آج کے جشن کا. اپنے آپ کو پہچانو کہ تم ہو کون. دیکھو نوکر ہو نوکر کی طرح رہو. میں 3 شعبان پہ جشن جب پڑھتا ہوں نا تو یہی کہتا ہوں, نوکرو خوش ہو جاؤ مالک آنے والا ہے. اور اپنی جانب سے نہیں پڑھ رہا ہوں بھائی, ہاں وہی دیکھو آسانی صاحب, خدا کی قسم کیا فقرہ لکھ دیا آپ نے. پروردگار عالم نے گنہگاروں کو جمع کیا. اب آپ توجہ سے سنیے, میں مائک سے ہٹ گیا. گنہگاروں کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد کہا میں یشتری منی اسات خلقی, کوئی ہے جو ان گنہگاروں کو خریدے. دیکھو اگر دل میں بات اترے تو بولنا, ورنہ تمہیں قسم ہے خاموش رہو. میں بھی بڑے مضبوط کلیجے کا خطیب ہوں. مولا فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے میں یشتری منی اسات خلقی, کوئی ہے جو ان گنہگاروں کو خریدے. 1,23,999 نبی چپ کھڑے تھے, وسیع خاموش تھے, اولیاء دم سادھے کھڑے تھے کہ اتنے میں نبی فرماتے ہیں ایک نور بجلی کی طرح چمکا, چمک کے سامنے آیا. سامنے آنے کے بعد کہا
انا اشتری، میں خریدوں گا. ابھی نام سامنے نہیں آیا. پروردگار نے کہا بما تشتری یا حسین، کتنے میں خریدو گے؟ کتنے میں خریدو گے حسین؟ انا اشتری. حسین نے کہا میں خریدوں گا. تو تمہیں خریدا کس نے ہے؟ بولو ذرا. ہاں چھوٹا موٹا سودا نہیں ہوا یہاں پہ. تمہیں خریدا کس نے ہے؟ یہی لفظ میں یشتری منی، اس کی گہرائی تک جائے عامر بھائی. میں یشتری منی وسعت خلقی، کوئی ہے جو میرے گنہگار مخلوق کو خریدے؟ سب خاموش تھے. حسین آگے بڑھے، کہا انا اشتری، میں خریدوں گا. بما تشتری یا حسین، کتنے میں؟ بھائی خریدار تو بیٹھے ہو نا. میں یہ بیچوں گا نہیں. یہ شیروانی تم سے پوچھوں کتنے میں خریدو گے؟ ہے 8,000 کی، تم قیمت لگاؤ گے 1,500. نصیر بھائی یہی تو اصول ہے قبلہ، یہی تو اصول ہے. میں آپ کے موبائل آپ کہیں کتنے میں بیچے، میں کہوں گا بھائی قیمت ہوگی 20,000، میں تو 5,000 میں لوں گا. تو خریدنے والے کی مینٹیلیٹی ہے قیمت کم لگانا. خدا نے پوچھا حسین کتنے میں خریدو گے؟ اب اگر جواب پسند آ جائے تو سارے ہاتھ کھول کے ہاتھ اٹھا کے بولنا. پلک کے حسین نے کہا بما تبی، تو بتا کتنے میں بیچے گا؟ العظمت للہ، العظمت للہ. میرے پاس پر ہوتے نا تو میں اڑ جاتا اس جملے پہ. بما تبی، تو بتا کتنے میں بیچے گا؟ جیسے ہی یہ کہا نا آواز قدرت آئی، اب جاگو اور مقدر کو واہ 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 کرتے رہو قیامت تک، حق ادا نہیں ہوگا. حسین نے کہا کتنے میں بیچے گا؟ آواز قدرت آئی، حسین یہ تیرے ہو جائے تو میرا ہو جائے. مجھے گھڑی دکھ رہی ہے. لبیک یا حسین. بس جس مرحلے سے نصیر بھائی شروع کیا تھا 1.25 منٹ کے اندر اپنی تقریر تمام کر رہا ہوں. تو بتا کتنے میں بیچے گا؟ آواز قدرت آئی، حسین تو میرا ہو جا. بھائی خدا کے لیے بولنا، یہ تیرے ہو گئے. اب بتاؤ تمہارا مالک کون ہے؟ جو خریدے وہ مالک ہوتا ہے نا. حسین. جنت کا مالک کون؟ حسین. تو جب دونوں ملکیت ہے تو حسین کی مرضی، ہمیں جہاں چاہے رکھ دے. اب جس جملے پہ شیطان نے یہی فکر ہے کہ جیسے ہی خدا نے حسین لیا اور ہمیں حسین کو دے دیا تو شیطان نے اور آپ پہ ناک رگڑی. پہلا دن ہے حسین کا دنیا میں، شیطان کو ناک رگڑوا رہا ہے حسین. اس کے بعد جو تم نے خدا کی قسم جملہ آج تک نہیں سنا ہوگا وہ سناؤں گا. اور منبر سے رخصت زمین پہ شیطان نے ناک رگڑی اور چلا کے یہ کہہ کے بھاگا، میں نے بہکا لیا تھا، اس نے بچا لیا ہے.